کرپشن کیسز میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے قائدین ایک ایک کر کے گرفتار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری جعلی اکاؤنٹس کیس میں ضمانت مسترد ہونے پر گرفتار ہوئے، اور آج پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو بھی نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہ نیب کی تحویل میں ہیں، جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا ہے اور کل جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری خود ان کی جانب سے درخواست ضمانت واپس لینے پر عمل میں آئی ہے، اور حمزہ شہباز کے وکلاء نے درخواست ضمانت واپس لینے کی وجہ نیب کی جانب سے مطلوبہ دستاویزات مہیا نہ کرنے کو قرار دیا ہے۔ آج گرفتاری سے پہلے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ یہ وہ نیا بینچ ہے جو 28 مئی کو حمزہ شہباز کے پرانے بینچ پر اعتراض کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس مظاہر علی نقوی نے ریمارکس دیے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے قانون کے مطابق کریں گے، فیصلہ 100% قانون کے مطابق ہوگا۔ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہم صرف اللہ کو جواب دیں۔ ہمیں بتائیں نیب کا کیس کیا ہے، نیب کے پاس کیا ریکارڈ ہے کہ نیب حمزہ کی گرفتاری چاہتا ہے۔ سماعت کے دوران نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ متعدد بینک اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ نیب کو حمزہ شہباز شریف کے خلاف درخواست بھی آئی تھی جس پر کارروائی کی گئی۔ حمزہ شہباز سے ان کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی گئی رقوم اور آف شور کمپنیوں کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن حمزہ شہباز نے نیب کے سوالات کے تسلی بخش جوابات نہیں دیے۔ چند سال میں حمزہ شہباز کے اثاثوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، لیکن حمزہ شہباز کے ذرائع آمدنی وہی رہے جو پہلے تھے۔ لاہور کے مختلف بینکوں سے حمزہ شہباز نے 500 ملین کی ٹرانزیکشنز کی۔ نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کے 388 ملین کے اثاثے ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے۔ شہباز شریف، سلیمان شہباز، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ اس موقع پر حمزہ شہباز کے وکیل نے درخواست ضمانت سے پہلے عدالت سے نیب سے دستاویزات کے حصول کے لیے دائر کی گئی متفرق درخواستوں کا فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ حمزہ شہباز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ نیب سے فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ کی دستاویزات مانگی تھی جو نیب نے نہیں دی، جبکہ ایف ایم یو کی رپورٹ اس معاملے میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے مطلوبہ دستاویزات دینے کی بجائے صرف گرفتاری کی وجوہات، انکوائری اور انویسٹیگیشن کی دستاویزات دی ہیں۔ حمزہ شہباز کے وکیل کا کہنا تھا کہ نیب ضمانت پر بحث کر رہی ہے، لیکن میں نے تو ضمانت پر بحث ہی نہیں کی، پہلے نیب مجھے ایف ایم یو کی کاپیاں دے اور عدالت ایف ایم یو کی درخواست پر فیصلہ دے، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی نیب کی دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی، اور پھر اس موقع پر حمزہ شہباز کے وکلاء نے الزامات کی تفصیلات کے بغیر ضمانت کی درخواست پر دلائل دینے سے انکار کرتے ہوئے درخواست واپس لے لی، جس سے عبوری ضمانت کا حکم بھی ختم ہو گیا، جس کے بعد نیب نے حمزہ شہباز کو تحویل میں لے لیا۔ اب یہ کیا معاملہ ہوا؟ اعظم نذیر تارڑ، وکیل حمزہ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تارڑ صاحب، یہ کیا ہوا؟ خود آپ لوگوں نے درخواست واپس لے لی، نیب تو پہلے بھی آپ لوگوں کو نہیں دے رہا تھا اگر چیزیں، تو آپ کنٹیسٹ کر رہے تھے، بار بار ضمانت مل بھی رہی تھی جس پر تنقید بھی ہو رہی تھی، اور اب پھر خود ضمانت واپس لے لی، یہ کیوں کیا؟ کیا خود گرفتاری چاہتے تھے حمزہ شہباز کی ان کی ہو جائے؟ کیا معاملہ ہوا؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے۔ اب میرے خیال میں تھوڑی سی رپورٹنگ میں تھوڑا ڈسکنیکٹ آیا۔ ہم نے 2 درخواستیں دی تھی جو کہ صریحاً قانون کے مطابق تھیں، اور ان میں ہم نے 2 قسم کی ان سے انفارمیشن مانگی تھی جس کے بارے میں آلریڈی آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں۔ ایک ہم نے کہا کہ جو دفعہ 18C کے تحت چیئرمین نیب نے اوپینین فارم کی ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا یہ آرگیومنٹ تھا کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے وہ قانون اس وقت رائج نہیں تھا جن سالوں کی یہ ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس وجہ سے اس کے تحت یہ جرم تصور نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ جو کہ انڈر کام کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، اور یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اس کا رول ہے، اس کی جو رپورٹ ہے جس کی بیسس پہ یہ سارا کیس شروع کیا گیا، وہ رپورٹ کی کاپی ہمیں دی جائے۔ وہ دونوں درخواستیں جب عدالت نے خارج کی تو ہم نے کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بابت فیصلے دے چکی ہے تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں۔ دوسرا ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ بجٹ سیشن ہے پنجاب اسمبلی کا، یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، ہمیں 4-6 دن کی تاریخ ملنے سے وہ بھی ان کی جو ایک آبلیگیشن آئینی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن عدالت نے کہا کہ یہ درخواستیں تو ہوئیں ڈسمسڈ، اور اس میں دلچسپی والی بات یہ ہے کہ انہوں نے نیب کو سنے بغیر یہ کہہ دیا، صرف ہماری ہی ابھی انہوں نے بحث سماعت کی اور عدالت نے کہا کہ یہ خارج ہیں۔ جب سلمان اسلم بٹ صاحب نے دوبارہ گزارش کی کہ جی آپ کم از کم اس پہ ہمیں آرڈر دے دیں، اور یہ جورسڈکشن کا ایشو ہے اور یہ سیٹلڈ لا ہے کہ کوسچن آف جورسڈکشن جب آئے تو اس کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے،
کہ نیب کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. اس پہ بھی جب نہیں مانے تو اس صورت میں ہم ہینڈی کیپڈ تھے بری طرح. اور میرے خیال میں ایسی صورتحال میں کلائنٹ کی انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں, اس سے مشاورت وقفے میں کر لی گئی تھی. ایسی صورتحال میں آپ کے پاس کوئی چوائس اور چارہ نہیں بچتا کہ آپ ایک ایسا ڈیسیژن لیں جس میں آپ ہیلپ. مثلا مگر اس میں کے پاس کے جو کانٹینٹ ہے اس کو کنٹیسٹ کریں, جو وہاں پر عدالت میں بات نیب کی طرف سے کی جا رہی ہے, جو پہلے آیا کہ جی جو ٹی ٹیوں کی بات کر رہے ہیں, ایسٹس کی بات کر رہے ہیں, اس کا کاؤنٹر یہ ہے, یہ ذرائع آمدنی تھے. آپ نے وہ تو کنٹیسٹ کیا ہی نہیں. آپ یہ کیوں سہارا لے رہے ہیں جورسڈکشن کا اور ان تمام چیزوں کا؟ پولیٹیکل لیڈر ہیں تو کلین تو سامنے آنا پڑے گا. آپ نے اس طریقے سے کیوں نہیں کنٹیسٹ کیا؟ نہیں, ہم نے شاہ زیب بالکل کنٹیسٹ کیا. پچھلی تاریخ پہ بڑی ایٹ لینتھ اس پہ بحث ہوئی, اور اس سے پہلے انہوں نے آج جو 6 ڈیفرنٹ کال اپ نوٹسز کے حوالے دیے, ہمارے جوابات ان کے پاس موجود تھے. صرف جہاں پہ حمزہ کو لیگل امیونٹی تھی, کیونکہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون اس وقت نہیں تھا, نمبر 1, اور نمبر 2 پروسیڈ آف کرائم ہوگی تو اینٹی منی لانڈرنگ لاز لگیں گے, اور پروسیڈ آف کرائم کبھی نہیں ان کا کیس کہ یہ پروسیڈ آف کرائم تھی. وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ مشکوک ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 82 ارب روپے سے شروع کیا, 82 ارب سے کم ہو کے پھر یہ آئیں 3 ارب کچھ کروڑ کے اوپر. اور آج انہوں نے عدالت میں فائنلی کہا کہ 2005, 6, 7 اور 8 یہ وہ سال ہیں جب مشرف یہاں پہ حکومت میں تھے اور حمزہ یہاں پہ آلموسٹ انڈر دا سرویلنس مارشل لاء میں زندگی گزار رہے تھے. اور وہ نکلی 18 کروڑ کچھ لاکھ روپے کی ٹوٹل ٹرانزیکشنز. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, یہ بھی ہم نے عدالت کے سامنے رکھا. بہت شکریہ.